السلام علیکم۔ ایک کفن چور کی انگلی جل گئی۔ ایک دفعہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ حقوق العباد میں لکھا ہے کہ ایک میاں جی بچوں کو پڑھایا کرتے تھے اور مارنے کے عادی تھے، اور ادھر ادھر گاؤں میں چندہ وصول کرنے بھی جایا کرتے تھے۔ نقد وغیرہ کو وہ مٹی کے ایک لوٹے میں رکھ کر زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن کسی شریر طالب علم نے کسی جروکے سے میاں صاحب کو روپے لوٹے میں رکھ کر زمین میں دفن کرتے دیکھ لیا۔ جب میاں صاحب حسب دستور کسی دیہات میں چلے گئے تو لڑکوں نے کسی طرح بازار سے کنجی لا کر کمرہ کھول دیا اور لوٹے کو زمین سے نکال کر اس کا روپیہ حاصل کر لیا اور برتن پھر وہیں دفن کر دیا۔ اس روپے سے گوشت، گھی، مسالہ، شکر وغیرہ بازار سے لا کر خوب عمدہ قسم کا قورمہ، پلاؤ، زردہ وغیرہ پکایا۔ اتفاقاً میاں صاحب آ گئے۔ لڑکوں نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور کھانے میں شریک کر لیا۔ کھانا نہایت عمدہ دیکھ کر میاں صاحب نے پوچھا کہ آج تم لوگوں کے پاس کوئی مہمان آئے ہیں جس کے لیے تم لوگوں نے بے شمار پیسے صرف کر کے طرح طرح کا کھانا بنایا ہے؟ دو تین لڑکوں نے ہنستے ہوئے کہہ دیا کہ حضور، یہ سب کچھ آپ کے ہی جوتوں کا صدقہ ہے۔ میاں صاحب کچھ نہ سمجھ سکے، پھر بے اختیار بولے، آخر کس کے گھر سے ایسے خاص مہمان آئے ہیں جس کے لیے تم لوگوں نے بے شمار پیسہ صرف کر کے طرح طرح کا کھانا بنایا ہے؟ پھر کچھ لڑکوں نے ہنستے ہوئے یہ کہہ دیا کہ حضور کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، یہ سب آپ کے جوتوں کا صدقہ ہے۔ میاں جی کو ان کے ہنسنے سے یہ خیال گزرا کہ ان ظالموں کے ہاتھ کہیں میرا پیسہ نہ لگ گیا ہو۔ یہ سوچ کر جلدی سے کھا پی کر اپنی کوٹری میں پہنچے۔ گڑھا کھود کر برتن نکالا تو اس میں 1 روپیہ بھی نہ تھا۔ میاں جی اس منظر کی تاب نہ لا سکے۔ دفتہ دل کو دھکا لگا اور حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے میاں جی فی الفور مر گئے۔ قصبہ تھانہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ لڑکوں نے میاں جی کا پیسہ اڑا لیا اور میاں جی اس صدمے کی تاب نہ لا کر گزر گئے تو کچھ لوگ تھانہ بون کے مفتی مولانا سید الحق صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، مسئلہ دریافت کیا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ روپے بہت منحوس ہیں جس سے ایک انسان کی جان چلی گئی، اس لیے طالب علموں کو چاہیے کہ ان کی رقم واپس کر دیں اور میاں صاحب کو جب قبر میں دفن کریں تو ان کے روپوں کو بھی ان کے سینے پر چن دیں۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ جب کفن چوروں کو اس کی اطلاع ہوئی کہ میاں جی کی قبر میں ان کے سینے پر کافی روپیہ چن دیا گیا ہے تو رات میں کفن چوروں کا ایک گروہ آیا، قبر کی مٹی ہٹا کر 2 تختوں کو الگ کیا تو سینے پر رکھا ہوا روپیہ نظر آیا۔ اصل میں وہ سارے روپے انگارے بن چکے تھے اور مردہ کو عذاب دینے کے لیے تپائے گئے تھے۔ کفن چوروں کے ایک سرگنا نے دہکتے ہوئے روپوں کو لینے کے لیے 2 انگلیاں بڑھائیں۔ جب انگلیاں روپے کے قریب پہنچیں تو وہ آگ میں جھلس اٹھیں۔ کفن چور چلانے لگا، ارے میں جل گیا، اور شدید عذاب سے بلبلاتا ہوا بھاگا۔ سارے کفن چور بھی بھاگ گئے۔ مولانا نے لکھا ہے کہ تھانہ بون میں اس کفن چور کا واقعہ مشہور ہے کہ اپنی جلی ہوئی انگلی کو ایک بڑے پیالے میں ڈبوتا، تھوڑی ہی دیر میں وہ پانی گرم ہو جاتا تو دوسرے ٹھنڈے پیالے میں فوری اپنی انگلی ڈبوتا، مگر اس گرم پیالہ سے نکل کر دوسرے پیالے میں جب ڈالنے لگتا تو شور مچانے لگتا، ارے میں مر گیا۔ یہ سوزش تھی اس آگ کی جس کے عذاب میں وہ میاں جی مبتلا تھے اور جس کی ذرا سی حرارت سے وہ کفن چور پوری زندگی چلاتا رہا اور شور مچاتا ہوا مر گیا۔ اس واقعہ سے بھی عذاب قبر کا بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو اپڈیٹ مل سکے۔